ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سماچار۔ اگر آپ کو اپنی نسلوں کو عزت کی زندگی دینی ہے تو آپ کو پھل نہیں کھانا ہے، قربانی دینی پڑے گی۔ مولانا محمود مدنی صاحب کا ایک بیان آیا ہے، اس بیان کو سن کر آپ کو ایک امید کی کرن نظر آئے گی۔ زندہ قوم کیسے اپنا وجود بچا سکتی ہے اور کس طرح اس سے اپنا وجود بچانا چاہیے، آئیے پہلے مولانا صاحب کو سنواتے ہیں۔ زیادہ بچہ پیدا کرنے والے، گھسپیٹیا، فلاں 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 فلاں، یہ ساری باتیں کہنے لگیں گے ایک خاص کمیونٹی کو صرف شارٹ ٹرم الیکٹورل بینیفٹ کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسے نازک حالات میں ملت کے سرکردہ، فکر رکھنے والے، سوچنے والے، ملک اور ملت کے بارے میں قلیل مدتی اور طویل مدتی پالیسی بنانے کی کوشش کرنے والے، ان لوگوں کے وارث اور جانشین جمع ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا، اور جمع ہو رہے ہیں تو دل میں یہ احساس ہے کہ یہ قدم قدم پہ جو گرد ہے، یہ قدم قدم پہ جو گرد ہے، یہ روش روش جو غبار ہے، یہ خصوصیت جو خزاں کی تھی، اب اس کا نام بہار ہے۔ نہ کروں وفا تو میں کیا کروں؟ ہمارے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے نا۔ آپ لوگوں نے منع کر دیا یہ مت کرنا، یہ کرو گے تو غیر اسلامی عمل ہوگا تمہارا۔ نہ کروں وفا تو میں کیا کروں، میرے پاس تو آپشن نہیں چھوڑا نا۔ نہ کروں وفا تو میں کیا کروں کہ وفا تو میرا شعار ہے۔ نہ کروں وفا تو میں کیا کروں کہ وفا تو میرا شعار ہے۔ وہی پھول مجھ کو پسند ہے جو چمن کی آنکھ کا خار ہے۔ وہی پھول مجھ کو پسند ہے، یعنی میرا اسلام وہ چمن کی آنکھ میں خار بن گیا تو میں کیا کروں، پر میرا پھول تو وہی ہے۔ بزرگان محترم، یہ کچھ الفاظ ہیں، اظہار کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ دوسری طریقے سے اظہار کیا ہے، لیکن یہ سب آپ لوگوں کے جذبات ہیں اور صرف آپ کے نہیں، اور صرف ملت اسلامیہ ہند کے نہیں، بلکہ یہ ملک دوست اکثریت کا خیال ہے۔ یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ملک اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، یہ ملک اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، مائنورٹیز کی میجورٹی کا ملک ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، حضرت نے اس بارے میں بھی بار بار فرمایا الگ الگ موقعوں پر، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی جیسی اقلیتوں کے ساتھ اشتراک عمل کیا جائے۔ اگر ہم اپنی جیسی اقلیتوں کے ساتھ اشتراک عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر نفرت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ نفرت کا جواب اگر نفرت سے دیا جائے گا
تو نفرت کو فائدہ ہو جائے گا. نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جا سکتا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. میں یہ بھی کہتا ہوں، آج صبح بھی ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، اور یہ کیونکہ ذمہ دار لوگوں کا مجمع ہے، یہاں پبلک میٹنگ نہیں ہے یہ، تو اگر میری کسی بات کو کریکٹ کرنا چاہیں تو آپ لوگوں کو اختیار ہوگا، آپ میری بات کی تصحیح کر سکتے ہیں. اور اس خیال کے ساتھ میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن ہم خیال برادران وطن کے ساتھ سنجیدہ ملک کے اس بارے میں فکر کرنے والے برادران وطن، وہ ہندوؤں میں بھی ہیں، سکھوں میں بھی ہیں، اور دوسری اقوام میں سب جگہ موجود ہیں. ان کے ساتھ ان معاملات پہ جن کے بارے میں غلط فہمی ہے، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، عبادت گاہوں کے بارے میں، عبادتوں کے طریقے کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے. جو اختلاف رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو ہونی چاہیے، چونکہ جو اتفاق رکھتا ہے اس سے تو کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. بہت سارے اتفاق رکھنے والے ایسے ہیں جو بہت سارے ایشوز پر ہمارے ساتھ اختلاف بھی رکھتے ہیں. کچھ چیزوں میں اتفاق رکھتے ہیں، کچھ چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں، ان سے بھی گفتگو ہونی چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں جانتے ہی نہیں، بہرحال گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ اگر گفتگو ہوگی تو نفرت کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. یہ میری درخواست ہے. ملک میں ایک مہلک بیماری پھیلی ہے، فرقہ وارانہ تناؤ کی بیماری، اور اس سے مقابلے کا سب سے مؤثر راستہ یہ ہے کہ پسماندگی کے دلدل سے نکلنے کے سارے صحت مند راستوں پر چلا جائے. تعلیم گاہیں ہوں یا بازار، آرٹ اسپیس ہوں یا اسپتال، عدالتیں ہوں یا کھیل کود کے میدان. عدالتوں کا حال بھی ایسے ہی ہو گیا ہے. ہر جگہ اپنی موجودگی درج کرانے کی محنت ہمیں تیز کرنی چاہیے. ہر میدان میں اپنا حصہ کلیم کرنے کی اسپرٹ پروان چڑھنی چاہیے. سرکاری اداروں میں بھرتیوں پر خاص توجہ دی جائے. اگر ہم کاروبار کی طرف توجہ دیں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو سرکاری بھرتیوں میں اس پہ توجہ دینی چاہیے، قابلیت پیدا کرنی چاہیے. چونکہ سسٹم سے باہر رہ کر سوتیلے سلوک سے نجات پانا بڑا مشکل کام ہے، جبکہ سسٹم کے اندر رہ کر کوشش زیادہ کارگر ہوگی. یہ تو لانگ ٹرم کوشش کا طریقہ ہوا. شارٹ ٹرم میں اس سے نمٹنے کی گفتگو آگے کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں کیسے نمٹا جائے گا. ایک اہم بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، ایک بات اور بھی ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ غلطی ہو گئی، بڑوں سے غلطی ہو گئی. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا ہم نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا رکھا ہے، موقع ہوگا تو شام کو اس کو پیش کروں گا میں انشاءاللہ، کہ ہمارے اس ملک میں رہنا ہمارا کیوں صحیح تھا اور کیوں صحیح ہے. اس ملک میں رہنا ہمارا ملک ہے. یہ اس بات کو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں. زندہ قومیں حالات سے گھبراتی نہیں ہیں. حالات سے گھبرانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مردہ ہوتے ہیں. حالات سے گھبرا جانا مردہ قوموں کی علامت ہے اور پہچان ہے.
اور حالات تو آتے ہیں، آگے بھی آتے رہیں گے. کسی خوش فہمی میں مت رہیے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہر زمانے میں ہمارا امتحان ہوگا. کبھی آسانی کے ذریعے امتحان ہوگا، کبھی تنگی کے ذریعے، فراخی کے ذریعے امتحان ہوگا، کبھی تنگی کے ذریعے سے ہوگا. میں مسلمان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے سچے جذبات کو مفاد پرست منافع خور تنظیمیں ہائی جیک کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کے سروں پر نا امیدی اور مایوسی کا شامیانہ تان دیا جائے. یاد رکھیں، بھروسہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اللہ کی کبریائی پر بھروسہ، بھروسہ کہ میرا مولا میری شہرک سے زیادہ قریب ہے، بھروسہ کہ وہ میرے یقین کی لاج رکھے گا. میرے نوجوان دوستو، میری قوم کے روشن مستقبل کے معماروں، میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں، آپ کو جھانسے میں نہیں آنا ہے. راتوں رات دولت مند بنا دینے والی اسکیموں سے بھی ہوشیار رہنا ہے. راتوں رات انقلاب برپا کر دینے والے نعروں سے بھی ہوشیار رہنا ہے. خدا کی سنت پر یقین رکھنا ہے. اس دنیا کے لیے خدا کی سنت یہی ہے اور یہی رہے گی کہ سونے والا کھائے گا اور جاگنے والا پائے گا. سوئے رہیں گے تو سوتے رہ جائیں گے. مطمئن ہو جائیے کہ بہتر ہو گئے حالات تو سو جائیں گے. ابھی تو لوگ بہت خوش ہیں، بہتر ہو گئے حالات. حالات تو بہتر ہوں گے تب جب ہم اور آپ جاگیں گے، محنت کریں گے، قربانی دیں گے، اپنے وقت کی قربانی دیں گے. ہمارے کل مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب کہہ رہے تھے تم نے کام کرنا چھوڑ دیا. ہاں، وہ تم نے اپنے باپ کا راستہ چھوڑ دیا. صحیح بات ہے، ہم نے یہی ایک راستہ تھوڑی سارے راستے چھوڑے ہوئے ہیں. ہم تو واقعتاً نااہل ہیں، اور میں یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ میں تواضعاً کہہ رہا ہوں. یہ تو زبردستی ہے بٹھا دیا گیا، ورنہ کہاں، اس قابل تو ہے نہیں. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والا محروم رہے گا، لگن کے ساتھ قدم اٹھانے والا منزل پر موج منائے گا. قوم کی ترقی میں یاد رکھیے گا، قوم کی ترقی میں نسل، 2 نسل، 3 نسل کی محنتیں کھپا دینا انسانی تاریخ میں بالکل عام بات ہے. کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے، کوئی قلیل مدتی نہیں ہے. اگر آپ کو اپنی نسلوں کو عزت کی زندگی دینی ہے تو آپ کو پھل نہیں کھانا ہے، قربانی دینی پڑے گی. کسی نے کہا تھا بھیا اگر تمہیں کھانا ہے تو گیہوں بو لینا، چاول بو لینا، اور اگر تمہیں اپنی تیسری نسل کو کھلانا ہے تو زیتون کا درخت لگا دینا. آئیے عہد کریں کہ ہم بھول جائیں گے اب گیہوں اور چاول کی بوائی. ہم اپنی تیسری چوتھی نسل کے لیے زیتون کا پیڑ لگائیں گے. آج کے لیے کچھ نہیں کریں گے، جو کریں گے مستقبل کے لیے کریں گے، اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. بدلہ پانے کے لیے نہیں کریں گے. اگر بدلہ پانے کی امید میں کرو گے تو یاد رکھنا مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا.